بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جس کو ہم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، وہ سورت تلاوت کی ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے لیس ہو، ہتھیاروں سے لیس ہو، اور دنیا میں وہ اپنی طاقت کا لوہا منوا رہی ہو، لیکن جب اللہ کا امر آ جاتا ہے اور اللہ جب ان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں تو اللہ بغیر کسی طاقت کا مظاہرہ کیے ہوئے بھی ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. آج ہم اسی صورت کی روشنی میں اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کی عظمت وہ نہیں ہے جو دنیا کے طاقتور لوگوں کی ہے. یہ صورت کس پس منظر میں اتری؟ یہ صورت کس واقعے کے پس منظر میں اتری ہے؟ صورت کے کچھ نکات کو سمجھنے سے پہلے ہم اس واقعے کو سن لیتے ہیں کہ کیا ایسا واقعہ ہوا جس کو اللہ نے اس صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ 50-55 دن پہلے اصحاب الفیل کا ایک واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا. یمن کے علاقے میں ابرہہ نامی ایک شدت پسند عیسائی بادشاہ تھا. وہ دیکھتا کہ لوگ دور دور سے سفر کر کے مکہ مکرمہ حج کرنے کیوں جاتے ہیں. اسے اس بات کا حسد تھا اور جلن تھی.
اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بیت اللہ سے زیادہ خوبصورت عمارت بنائے گا تاکہ لوگ اس پرانی عمارت کے بجائے میری اس نئی بنائی ہوئی عمارت کا حج کیا کریں۔ اس طرح لوگوں کا رخ بدل جائے گا اور وہ وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ بیت اللہ کی عمارت کی اصل شان و شوکت یہ تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس لیے اس میں ایک عجیب کشش تھی اور آج بھی ہے۔ تو اس نے اس پر ایک عمارت تیار کروائی، اور عمارت بھی بہت اونچی، اور اس کو سونے وغیرہ سے بالکل ملمع کر کے تیار کیا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو چونکہ بیت اللہ کی شان و شوکت اور عظمت لوگوں کے نگاہ میں تھی، چاہے وہ کفر پر تھے، تو ایک شخص نے ابرہہ کی بنائی ہوئی اس عمارت کے خلاف جاتے ہوئے اس میں غلاظت کر دی۔ ابرہہ کو اس بات کا شدید غصہ ہوا اور اس نے قسم اٹھائی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بیت اللہ کو نہ گرا دوں۔ اب وہ حکمرانی اور طاقت کے نشے میں مست اور مغرور تھا۔ میرے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جیسے آج کل کچھ ملکوں کے حکمران اسی میں مست ہیں۔ اب وہ ایک بہت بڑا لشکر 60,000 کا لے کر کعبہ کی طرف نکلا۔ راستے میں کچھ عرب قبائل نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کو وہ شکست دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ وادی محصر جو کہ مکہ اور طائف کے بیچ ایک وادی ہے، اس نے وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 1200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ ان کے کعبہ کو گرانے آیا ہے، تو سب نے مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور بہت بڑی طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے ہم لڑ سکیں، اور اسی لیے انہوں نے ابرہہ سے لڑنے کے بجائے کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ اس زمانے میں رومی اور ایرانی سلطنت دو بڑی حکمران طاقتیں تھیں۔ جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ جزیرۃ العرب کی پہلی باضابطہ قائم ہونے والی حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کی۔ تو انہوں نے نہ لڑنے کا فیصلہ کیا، دعائیں بھی مانگی۔ حکومت اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ان کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، تو انہوں نے جا کر ابرہہ سے ملاقات کی۔ لیکن جب وہ ابرہہ سے ملنے جا رہے تھے، ابرہہ نے دور سے ان کو دیکھا تو بے ساختہ وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس کا لشکر بھی کھڑا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ایک باروق شخصیت کے مالک تھے اور قداور بھی تھے، اسی لیے وہ سہم گئے اور سمجھے کہ یہ بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میں فقط اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، باقی جو کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔
ابرہہ نے جواب میں متکبرانہ انداز سے کہا کہ آج تمہارا خدا بھی مجھ کو کعبہ گرانے سے نہیں روک سکتا۔ یہ متکبرانہ باتیں حکومتوں کی، طاقتوروں کی اور حکمرانوں کی یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ اگلے ہی دن ابرہہ نے طاقتور ہاتھیوں کے پیروں میں رسیاں ڈالی اور دوسرا رسی کا سرا کعبہ سے جوڑ دیا، لیکن جو ہاتھی تھا وہ کعبہ کو گرانے کی سمت نہیں چلا۔ اسی ہاتھی کو جب یمن کی طرف موڑا جاتا تھا تو وہ فوراً حرکت میں آ جاتا تھا، لیکن جب کعبۃ اللہ کی طرف لے کے جاتے تھے تو وہ نہیں چلتا تھا۔ یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اسی دوران سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک جھنڈ منہ اور اپنے پنجوں میں مٹی کے کنکر لیے ابرہہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اب ان پرندوں کی کیا حیثیت تھی اتنے بڑے لشکر اور ہاتھیوں کے مقابلے میں؟ حملہ آور ہوا اور اس معصوم اور کمزور مخلوق نے ابرہہ کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ میں نے کہا اللہ بغیر طاقت کا مظاہرہ کیے ہوئے بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا ہے، اور اللہ نے اسی کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر، یہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ اسلوب اس وجہ سے اختیار کیا کہ جو ہاتھیوں والوں کا جو واقعہ ہوا تھا وہ مکہ والوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، اور اس وقت میں مکہ میں بھی اور یمن میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کا زمانہ قریب تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری بات، اس میں اللہ رب العزت کفار کو تنبیہ کر رہے، نافرمانوں کو تنبیہ کر رہے کہ یاد ہے کہ تم کتنے بے بس تھے، یاد ہے تم کتنے بے بس تھے ابرہہ کے لشکر کے سامنے، اور ہم نے تمہاری کیسی غیبی مدد کی۔ لہذا تم اس سے سبق لو، اور سبق لے کر شکر گزار بن کر اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو مان لو۔ تیسری چیز اللہ اس میں یہ سمجھانا چاہتے کہ جس طرح میں نے ابرہہ کو بیت اللہ کی بے حرمتی پر ناکام کر دیا تھا، ایسے ہی تم کو بھی اپنے رسول کی بے اکرامی پر سزا دے سکتا ہوں۔ اللہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اس کو بے حرمتی پر ناکام کر دیا تھا، تم میرے بھیجے ہوئے رسول کی بے اکرامی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کر سکتا ہوں۔ آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ فرماتے کہ کیا نہیں کر دیا ان کے منصوبے کو، ان کی پلاننگ کو، ان کی سازشوں کو ناکام؟ کیا ہم نے ان کی پلاننگ کو ناکام نہیں کر دیا؟ اس میں پہلی بات تو اللہ رب العزت اس آیت میں ابرہہ کے اس پلاننگ کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ پلاننگ اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی سوچ میں بہت بڑی پلاننگ لے کر کے آیا تھا، اپنی سوچ میں، اور وہ یہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا طاقتور حکمران ہوں، اور میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، اور کوئی طاقت ایسی ہے بھی نہیں جو مجھے روک سکے۔ وہ اپنی سوچ میں لے کر آیا تھا 60,000 کی فوج، بہت بڑا منصب، اثر و رسوخ، طاقت، اختیار، حکومت، اور اوپر مکہ والوں کی کمزوری اور لاچاری نے اس کو مزید اور جلی بنا دیا۔ جیسے آج کل کے مختلف ملکوں کے حکمران ہیں کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، مال و دولت وسائل بھی ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، اور وہ جب بھی اپنے سامنے کمزوروں کو دیکھتے ہیں تو اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں۔
تیسری چیز اللہ اس میں یہ فرمانا چاہتے الم یجعل کیدہم فی تضلیل میں، کہ ابرہہ کا اس کا اپنا منصوبہ اس کے اپنے خیال میں بہت آسانی کے ساتھ پورا ہو رہا تھا. اسے اپنے پلاننگ کے پورا ہونے میں بظاہر کسی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں تھا. جیسے طاقت آ جائے، مال و دولت آ جائے، عہدہ آ جائے تو سوچتا ہے میرے سامنے کوئی نہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اللہ رب العزت نے اس کے منصوبے کے کامیابی کے جتنے ظاہری وسائل تھے وہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا. اور کیسے بنایا وہ اس کا تذکرہ آئے گا آگے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک لوگ پلاننگ کرتے ہیں، ایک لوگ منصوبہ بناتے ہیں، اور ایک اللہ پلاننگ بناتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلاننگ بنانے والے ہیں، بہترین منصوبہ بنانے والے ہیں. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی ہے تو دنیا کی ساری پلاننگ اور طاقتیں دھری کی دھری دے رہ جاتی ہیں. عربی کا مقولہ ہے کہ نحن ندبر واللہ یقدر، کہ ہم دن رات پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ ایک بار میں تقدیر کا کھیل دکھا دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ کامیابی کا دار و مدار ظاہری باتوں سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے. اگر اللہ کی رضا شامل ہو تو ناکامی کی انتہا میں بھی کامیابی کا تاج سروں پر سج جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ناکامی کی انتہا تھی، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی، اللہ کی رضا یہ تھی کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو اللہ نے کامیابی کا تاج سروں پر رکھ دیا. اور اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو کامیابی کے بیچوں بیچ ناکامی کا تماشا لگ جاتا ہے. فرعون کا غرور دیکھیے، قارون کی دولت دیکھیے، نمرود اور ابرہہ کی حکومت دیکھیے، کہ ان کو اپنی کامیابی پر پورا ناز تھا کہ ہم کو کوئی نہیں روک سکتا. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی. ابرہہ کس سوچ کے ساتھ آیا تھا؟ اور دنیا کے ایسے ہزاروں فرعون آ کے چلے گئے، ایسے ہزاروں حکمران آ کے چلے گئے جن کو دنیا تاریخ میں برے نام سے یاد کرتی ہے. ان کے سامنے پوری کامیابی تھی، لیکن اس کے بیچوں بیچ میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے پلاننگ کو ناکام نہیں کر دیا؟ کیسے کیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی آگ برس جاتی، سمندر کو بہا دیا جاتا، زمین کو پھاڑ دیا جاتا کہ اس میں دھس جاتے، یہ طاقت کا مظاہرہ دکھتا. لیکن اللہ نے کیسے کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کی شکل میں، بغیر کسی طاقت کا مظاہرہ کیے ہوئے پرندے ان پر بھیجے جھنڈ کی شکل میں. اس میں اللہ رب العزت اس طریقہ کار کا ذکر فرما رہے جس کے ذریعے ابرہہ کا لشکر یعنی ہاتھیوں والے ناکام ہوئے. طریقہ کار کیا تھا؟ کہ اللہ نے ابرہہ کے عظیم اور طاقتور لشکر کے مقابلے میں تھوڑے اور انتہائی کمزور مخلوق پرندے مقابلے کے لیے بھیج دی. اللہ رب العزت ابرہہ کو اور اصحاب الفیل کو ناکام کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام بھی کر سکتے تھے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ جب اتنے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے
تو اندازہ لگائے کہ کسی بڑی مخلوق کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے اس میں کہ اس کمزور مخلوق کو بھیج کر اس ابرہہ کو بھی ذہن میں رکھیے، اور آج کے جو طاقت کے نشے میں چور حکمران ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ اس کمزور مخلوق کو بھیج کر اللہ رب العزت نے ابرہہ کے غرور اور دعوے کی حیثیت واضح کر دی کہ تم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے دعوے کرتے تھے، وہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، پہلے تم ان کمزور جسم پرندوں کا مقابلہ کر کے تو دکھاؤ۔ تم دعویٰ کرتے تھے دنیا سے اسلام مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، پہلے اللہ کی ایک چھوٹی سی طاقت سے مقابلہ کر کے تو دکھاؤ، اور وہ کیسی چلے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک چیز اور پتہ چلی کہ حقیقت میں معاملہ پرندوں کا نہیں بلکہ اس ذات کی قدرت کا ہے جس نے پرندوں کو روانہ کیا ہے۔ پرندے کیا چیز ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ جس نے پرندوں کو روانہ کیا، یعنی اللہ رب العزت جب کوئی کام لینا چاہے تو اللہ کسی بھی ذریعے سے اس کی راہ ہموار کر لیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت وقت کے ظالم فرعون کے گھر میں کر کے دکھائی۔ فرعون نے کیا پلاننگ بنائی تھی؟ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ اس نے پلاننگ بنائی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، سب کو ذبح کر دو، سب کو قتل کر دو، کسی کو جینے نہ دو۔ وہ گھروں میں بچہ ذبح کر رہا تھا، اور جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والے تھے اللہ نے انہی کو، حضرت موسیٰ کو اسی کے گھر میں پلا کر بڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی پلاننگ۔ یہاں اس کے ضابطے کا اظہار بھی ضروری ہے۔ عربی میں ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ پرندے جب گروپ کی شکل میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس ترتیب کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے سورت میں پرندوں کے ذکر کے لیے طیرن کا لفظ الگ سے ذکر ہے۔ ابابیل کی کمزوری اور اللہ کی قدرت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرے وہ اپنی قدرت اور صلاحیت کو دیکھ کر نہ کرے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرے وہ اپنی قدرت اور صلاحیت کو دیکھ کر نہ کرے، بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے کرے۔ مال و دولت ہے، راحت کے سب سامان ہیں، اور پھر بندہ سوچتا ہے مجھے اللہ کے بھروسے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ مال و دولت ہے، اللہ اس کے استعمال کے قابل نہ رکھے، اللہ بیماریاں پیدا کر دے جو آپ کھا نہ سکو، آپ استعمال نہ کر سکو، آپ ہزاروں اور لاکھوں بار ہاسپٹلوں کے چکر لگا دو۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی قدرت اور طاقت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو ڈھیل دی اور ایک لمبے عرصے تک ڈھیل دی، اور ہر نبی کی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ ڈھیل دی گئی ہے، اور وہ جب ڈھیل کا ایک وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ اور اترانے لگتا ہے، اور عیاشی پہ آ جاتا ہے، اور طاقت کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر وہ سنبھل نہیں پاتا ہے۔ اس میں ان دنوں میں اللہ رب العزت مختلف واقعات سے، مختلف چیزوں سے، مختلف حوادثات سے اللہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں سبق کے طور پر کہ دیکھو سمجھ جاؤ۔ کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی گھروں میں تکلیفوں کے ذریعے، کبھی گھروں کے آپسی جھگڑوں کے ذریعے، کبھی لوگوں کے حسد کے ذریعے،
کبھی لوگوں کی پریشانیوں کے ذریعے سے اللہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس سے سبق لے، اپنے نشے سے اترے اور صحیح راستے پر آ جائے، اس میں وہ سنبھل جاتا ہے تو سنبھل جاتا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں سے سبق نہیں لیتا اور چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اچانک اس رسی کو پکڑتے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، بے چارگی پر اپنی نجا شان خدا دیکھ، بے چارگی پر اپنی نجا شان خدا دیکھ۔ تو اللہ نے اس طاقت کے مقابلے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کی شکل میں، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ بم برسا رہے تھے کہ آگ برسا رہے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، جو پھینک رہے تھے ان پر کنکر مٹی کے۔ یہ دیکھیے اللہ کی طاقت، جو پھینک رہے تھے ان پر کنکر مٹی کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پرندوں کے حملے کی نوعیت کا ذکر فرما رہے کہ وہ ان پر مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، جن میں سے ایک اس کی چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور جب یہ کنکر اوپر سے وہ پرندہ چھوڑتا تھا اصحاب الفیل پر، تو وہ ہاتھی بان کو ہاتھی سمیت ہلاک کر دیتا تھا۔ وہاں سے چھوٹتا تھا باقی اللہ کی قدرت، ہاتھی سمیت ہلاک کر دیتا تھا۔ کنکر کا سائز کتنا تھا؟ کنکر کا پرندہ جب چھوٹا سا تھا تو اس کنکر کا سائز بھی کیسا ہوگا؟ کنکر کا سائز چنے کی دال یا اس سے بھی کم کا تھا۔ کنکر بھی کچھ مٹی کے تھے، اور وہ کنکر جو وہ برسائے گئے، وہ کنکر بعد میں کچھ مکہ والوں کے پاس کچھ عرصے تک وہ رہے بھی تھے۔ پورے لشکر کو چند کمزور سی مخلوق پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کروا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس پورے منظر میں ابرہہ اور اس کے لشکر کو انتہائی مضبوط اور مقابل پرندوں کو انتہائی کمزوری کے ساتھ دکھایا کہ دیکھو یہ مضبوط لشکر ہے، وقت کی سپر پاور بتا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ کمزور پرندے ہیں۔ لیکن نتیجہ کس کے حق میں آ رہا ہے؟ کمزوروں کے حق میں آ جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا میں طاقت کسی کی چلتی ہے، دنیا میں قدرت کسی کی چلتی ہے، اللہ رب العزت کی، اور اس سے اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھیے، یہ تو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی طاقت کا کیسے مظاہرہ ہوا ہے، اور دنیا میں اپنی دکھلاوے والی طاقتیں جو انہوں نے دکھائی ہے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ایک مٹی کا کنکر برسایا، چند مٹی کے کنکر پڑے اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ ان پرندوں کے لشکر نے ایسی حالت کر دی جیسے بھوسے کی حالت جانور کے کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ ان کے دعوے تھے، ان کے نعرے تھے، ان کے شور مچاتے حملے تھے، جیسے آج کل کے نعرے ہیں اپنے، ان کے شور مچاتے حملے ہیں، غرور بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، اپنی آئیڈیالوجی نافذ کرنے کے نعرے بھی ہے۔ بالکل ویسے ہی ان کے دعوے، نعرے اور شور مچاتے حملے اور غرور تھا۔ وہ غرور، وہ انا، وہ چند پرندوں کے ایک چھوٹے سے چند کنکروں سے اللہ نے وہ غرور اور انا کی ہوا نکال دی۔ اس لشکر میں سے بہت سے وہی ہلاک ہوئے اور بہت سے راہ چلتے ہلاک ہوئے۔ اور ابرہہ جو بادشاہ آیا تھا اس کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہے۔
ایک روایت تو یہ آتی کہ وہاں سے کچھ چل کر کے آگے پہنچا اور راستے میں اس کا بدن گل سڑ کے بہنے لگا اور وہی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ آتی ابرہہ کی، یہ حالت ہوئی تھی کہ وہ یمن پہنچا اور اسے ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم کے اعضا گرنے لگ گئے، بالآخر وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں، کیونکہ اس صورت میں، کیونکہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے نبی پر اترا اور وہاں کے لوگوں کے زمانے کے لیے سبق اور رہنمائی تھی، نہیں، اللہ رب العزت نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رہتی دنیا تک ایمان والوں کو یہ تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قادر ذات آپ کی بھی ایسی ہی حفاظت کرے گی جیسی حفاظت اپنے گھر کی ابرہہ کے لشکر سے کی تھی۔ حکومت، طاقت، منصب اور عہدے کے نشے میں مست مغرور لوگوں کے لیے اس صورت میں ایک میسج ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور وہ ایسی پکڑ ہے کہ اس پکڑ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، وسائل کی ضرورت نہیں، کسی عہدے کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ چند کمزور پرندوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور اللہ کو پرندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر پرندوں کے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق رکھے، جو اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنا کے رکھے، ایسا نہیں کہے کہ میرا رب اللہ ہے لیکن تعلق کی بات کی جائے تو نہ نمازوں کی فکر، نہ روزوں کی فکر، نہ دین کی بنیادوں کی فکر، کچھ بھی فکر نہ ہو، ایسوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ اٹھا کر منافقوں کے صف میں ڈال دیں گے۔ اور یہ حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ جب یہ معرکہ سجے گا حق اور باطل کے درمیان تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گی، لیکن وہ دنیا کی، جس کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہوگا، وہ دنیا کی طاقت کے ڈر سے، اس کے خوف سے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے وہ ایمان والوں کی صف سے ہٹا کر کے منافقوں کی صف میں کھڑا کر دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت وہ ان کے گیت گائیں گے۔ اللہ کی مدد ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق رکھے، چاہے وہ کتنا ہی بے بس، کمزور، غریب اور مظلوم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور اس کے مقابلے میں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں طاقت نہ ہو، اللہ رب العزت کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اور جو اللہ کے قرب والے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے، اللہ ان کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ پوری صورت ایک چھوٹی سی ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ سبق دے کر کے جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کی مدد اگر چاہیے، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں اللہ کی مدد اتر جائے، تو ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنی غفلتوں اور سستیوں سے نکلنا ہوگا، اور یہ غفلت اور سستی ہماری جتنے حالات اور آ رہے اتنی تیزی سے ہماری غفلت اور سستی اور تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی میں ڈر ہے لوگوں کا، کسی میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے، کوئی اپنے کاروبار بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنا عہدہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی سیٹ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنا ایمان بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی اپنے دین کی حفاظت کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ بس ہم تمہاری ہاں میں ہاں ملائیں گے، ہمارا کاروبار بچ جائے، ہمارا گھر بچ جائے، ہمارا یہ بچ جائے۔ بھائی اللہ جب برباد کرنے پر آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، چاہے وہ تمہارے پیچھے تم جس کا دامن پکڑ کے چلتے ہو، اللہ اس کو بھی برباد کر دیں گے۔
اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ایمان نصیب فرمائے، اللہ سے تعلق نصیب فرمائے، اس غفلت سے نکل کر ایسے سخت ترین حالات میں ہمیں اپنے دین اور ایمان اور اپنی آنے والے نسلوں کی دین اور ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔